اس وقت جیو نیوز دیکھ رہے ہیں جو نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان اور بھارت کے اس معاملے پر اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے سیز فائر پر. ان کے لیے ہم ایک بہت بڑی خبر آپ کے سامنے لانے جا رہے ہیں جس میں کچھ حقائق سامنے لائے گئے ہیں. بھارت کے جھوٹے دعووں کی حقیقت آشکار کی گئی ہے اور اس سے متعلق کچھ اہم ترین معلومات سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح سے سیز فائر ممکن بنایا گیا ہے اور اس میں بھارت کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور بھارت کی جانب سے ایک جھوٹا بیانیہ جو بنایا جا رہا تھا وہ کسی بھی طرح سچ پر مبنی نہیں ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کیسے ہوا؟ امریکی صحافی نک رابرٹسن نے سیز فائر کی تفصیلات بتا دی ہیں. نک رابرٹسن وہی صحافی ہیں جنہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کے انٹرویوز بھی کیے. ان ایکسکلوسیو انٹرویوز میں وہ حقیقت سامنے لائے تھے کہ کس طرح بھارتی فوج کئی کشمیری خاندانوں کے پیاروں کی جانیں لے چکی ہے, کس طرح وہاں کشمیروں کی زندگی اجیرن کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کیسے ہوا؟ امریکی ممتاز مشہور پوری دنیا میں جانے والے صحافی نک رابرٹسن نے سیز فائر تک پہنچنے کی تفصیلات بتا دی ہیں. امریکی صحافی نک رابرٹسن نے کہا ہے کہ پوری دنیا کئی دن سے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر کامیاب نہیں ہوئی تھی. بھارت نے پاکستان کی ایئر بیسز پر حملہ کیا جس کے بعد پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والے میزائلوں کی بارش کر دی. یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ اب سے کچھ دیر پہلے جیو نیوز پر موجود صحافی بھی یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جانب سے ایسا منہ توڑ دفاعی جواب دیا گیا جس کے بعد بھارت کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ وہ امن کا راستہ چن لے اور اس جارحیت کو, اس جنگ و جدل کے ماحول کو, اپنی اس جنونیت کو ختم کر دے. امریکہ کے نشریاتی ادارے CNN کے صحافی نک رابرٹسن نے بتایا ہے کہ پاکستان میزائل حملوں کے بعد بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو گیا. امریکی صحافی نک رابرٹسن کے مطابق پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. امریکی وزیر خارجہ نے سعودی اور ترک حکام سے رابطہ کیا اور پھر بالآخر سفارتی طریقے سے معاملہ حل ہوا اور سیز فائر ممکن ہوا. بھارت مجبور ہو گیا, انڈیا مجبور ہو گیا, پاکستان کے خلاف مسلسل جارحیت کرتا رہا, دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کرے گا تو پاکستان اس کا جواب نہیں دے سکے گا, پاکستان اس کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا, پاکستان روایتی جنگ میں بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہ سب باتیں جھوٹ ثابت ہوئی ہیں. پاکستان نے 2019 سے پہلے جب بھارت کے پاس رفال طیارے نہیں تھے تب بھی اس کا جہاز گرایا, پائلٹ کو گرفتار کیا اور پھر خیر سگالی کے طور پر اس پائلٹ کو بھارت کو واپس کیا. 2019 کے بعد بھارت نے اربوں ڈالر خرچ کر کے فرانسیسی رفال طیارے تو خرید لیے لیکن پھر بھی پاکستان کی پاک فضائیہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکا. پاک فضائیہ نے جوابی کارروائی کی, بھارت کے 3 رفال طیارے اور 2 اور جنگی طیارے تباہ کر دیے جس کے ثبوت پوری دنیا میں موجود ہیں. بین الاقوامی نشریاتی ادارے اس پر خبریں چھاپ رہے ہیں, اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ اور بھارت کی فضائیہ کے درمیان ہونے والی ڈاگ فائٹ کو اگلے آنے والی دہائیوں میں مطالعہ کیا جائے گا, پڑھایا جائے گا, اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. اور اب بالآخر جب امن کا راستہ چنا گیا ہے تو اس میں بھی پاکستان کی برتری کا ثبوت, بہت ہی بڑا ثبوت, بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے توسط سے آنے والا ثبوت اس وقت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ بھارت نے اپنی خوشی, اپنی مرضی سے یا پھر خیر سگالی یا بڑے دل کے جذبے کے تحت سیز فائر پر اتفاق نہیں کیا بلکہ بھارت کی پاکستان کے خلاف جارحیت کے نتیجے میں پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائیاں اور میزائلوں کی بارش ہونے کے بعد بھارت بالآخر اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اس کو بین الاقوامی برادری کی بات سننی ہوگی. اپنا ڈیفنس سسٹم تباہ کروانے کے بعد اس کے پاس سیز فائر پر اتفاق کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا اور یہ حقیقت سامنے لائے ہیں امریکی نشریاتی ادارے کے بین الاقوامی ممتاز صحافی نک رابرٹسن جو کہ اس سے پہلے مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کے انٹرویو کر چکے ہیں. پاکستان کے کہنے پہ نہیں, خود اپنی ذاتی حیثیت میں انٹرویو کر چکے ہیں ان کشمیریوں کے جن کے پیارے بھارتی فوج کی کارروائیوں میں شہید ہوئے ہیں. اسی صحافی نے یہ حقیقت آشکار کی ہے کہ امریکی صحافی نک رابرٹسن یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کئی دن سے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروانے کے لیے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس میں
کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ بھارت نے پاکستان کے ایئر بیسز پر حملہ کیا، بھارت نے ایک بار پھر جارحیت کا مظاہرہ کیا، جس کے بعد پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والے میزائلوں کی بارش کر دی، اور پھر پاکستان کے میزائل حملوں کے بعد بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، کوئی راستہ نہیں بچا، کوئی اور منصوبہ نہیں بچا، میز پر آنے پر مجبور ہونا ہی اس کا واحد راستہ بچا۔ امریکی صحافی نک رابرٹسن کے مطابق پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی اور ترک حکام سے رابطہ کیا اور سفارتی طریقے سے یہ معاملہ حل ہوا اور سیز فائر ممکن ہوا۔ اس کا اعلان صرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹروتھ سوشل کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی اسی پیغام کو دوبارہ جاری کیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس کی تصدیق کی اپنے ایک لمبے تحریری پیغام میں۔ اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے سیکرٹری خارجہ ان کو آ کر ٹیلی ویژن پر اس بات کا اعلان کرنا پڑا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر پر اتفاق ہو چکا ہے۔ وکرم مسری نے اس کا اعلان کیا۔ اس کے بعد بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی جانب سے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر یہ بیان جاری کیا گیا، جس میں اس کی تصدیق اور اعلان شامل تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر پر اتفاق ہو چکا ہے۔ یہ ہے حقیقت سیز فائر کی، جو بھارت کی مرضی سے نہیں ہوا، بھارت کے پہل کرنے سے نہیں ہوا، بین الاقوامی برادری کی ابتدائی کوششوں سے نہیں ہوا۔ پاکستان کے بھارت کو منہ توڑ، بھرپور اور فیصلہ کن جواب دینے سے یہ ممکن ہوا کہ بھارت کو سیز فائر کا راستہ چننا پڑا۔ پاک فضائیہ پہلے ہی بھارتی جنگی طیارے تباہ کر چکی تھی، دنیا اس کے ثبوت پیش کر رہی ہے، اس کو تسلیم کر رہی ہے، اس پر تحریریں شائع کر رہی ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے بھارت کی جوابی جارحیت کی کارروائیوں پر جو جوابی کارروائیاں کی، اس کو بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ بھارت کی دفاعی تنصیبات کو تباہ کیا، بھارت کے ڈرونز تباہ کیے، وہ اسرائیلی ساختہ ڈرون جو کہ اس نے سوسائیڈ مشن پر پاکستان بھیجے، ان کو تباہ کیا، اور بالآخر بھارت کی جانب سے پاکستان کی ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کے جواب میں پاکستان نے وہ میزائلوں کی بارش کی، جس کے بعد بھارت سیز فائر کی میز پر آنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر پر اتفاق ہوا، جس میں پاکستان کی کوششیں شامل تھیں، اور پھر بین الاقوامی برادری نے اس بات کو یقینی بنایا۔ پوری دنیا کئی دن سے اس سلسلے میں کوششیں کر رہی تھی، لیکن بھارت اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس بات پر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت یہ تفصیل جیو نیوز پر نشر کی جا رہی ہے کہ کس طرح امریکی صحافی نک رابرٹسن وہ حقائق سامنے لے آئے ہیں جو بھارتی دعووں کا پول کھول رہے ہیں، بھارتی دعووں کی نفی کر رہے ہیں، بھارتی دعووں کی حقیقت آشکار کر رہے ہیں۔